اس نے جب حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس نے چاہا کہ میں ہاتھ کو اچھی طرح ہلاؤں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ اس طرح فریز کر لیا کہ وہ میرے ہاتھ کو ہلا ہی نہ سکا. تو مسافہ سے ہاتھ چھڑا کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مناظرے کی باتیں تو بعد میں کریں گے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی اچھی صحت آپ نے کیسے بنا لی؟ حضرت نے فرمایا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے اچھی صحت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، میں روزانہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھتا بھی ہوں، نیچے اترتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، جسم کی مالش کرواتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، دودھ استعمال کرتا ہوں، اور اسی اچھی صحت کے شوق میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہے، اس لیے کہ ایک بیوی فوت ہو گئی تھی، ایک کی اولاد نہیں تھی، اور اہل خانہ نے یعنی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ایک شادی اور کرنی چاہیے تاکہ اولاد ہو. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری یہ تیسری شادی ہوئی تو اس وقت میری ساری داڑھی کے بال سفید تھے، ایک بال بھی کالا نہیں تھا. اور حضرت مزے کا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ جب میں اپنی دلہن کو بس پہ لے کے آ رہا تھا تو کلر کہار ایک جگہ ہے، پہاڑی جگہ ہے، وہاں پر بس رکی. تو میں نے سوچا کہ نیچے اتر کے کوئی مشروب، کوئی چیز اپنی دلہن کو لے کے دوں. تو میں سڑک پار کرنے لگا تو پیچھے سائیکل پہ ایک سوار بچہ آ رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا جی راستہ دو، بابا جی راستہ دو. حضرت فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر مسکرایا کہ تمہیں کیا پتا بابا جی اپنی دلہن لے کے جا رہے ہیں. حضرت کی پھر باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ اسی بیوی سے ہوئی، یہ آپ کی ماموزاد بہن تھی. اور ایسی خدمت کرنے والی عورت شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہو. یہ حضرت کی بیوی بھی تھی، حضرت کی مریدنی بھی تھی، اور حضرت کا اتنا اکرام کرتی تھی کہ ہم اماں جی کی باتیں سن سن کے حیران ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو روحانی صحت بھی بہت دی، جسمانی صحت بھی بہت اچھی دی. تو حضرت نے فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہو چکی. تو وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بتائیں آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے پھر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں جس وجہ سے میری صحت اچھی ہے. اس نے پوچھا کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا ایک تو میری تہجد قضا نہیں ہوتی، ایک بات کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے. لوہے کا لنگوٹ باندھنے کا مطلب کہ میں نے کبھی بھی جنسی طور پر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دو چیزیں اگر کسی نوجوان کو حاصل ہو جائیں کہ وہ تہجد کا پابند بن جائے اور دوسرا لوہے کا لنگوٹ باندھ لے تو صحت انسان کی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. یہاں تک تو بات تھی بچوں کے بارے میں. اب مستورات یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ بچیوں کے بارے میں کچھ بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں کو بھی محنت مشقت کا کام کرنے کی تلقین فرماتے تھے، بلکہ ان کو چلنے اور دوڑنے کی تلقین فرماتے تھے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں. تو عشاء کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلے کہ ہم ویرانے میں جائیں اور ضرورت سے فارغ ہوں. تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑیں. اب وہ یوں ہستی ہیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والی، سب سے زیادہ خوف، اتقاکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا، یہ اللہ کے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے کا موقع دیا.
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جین کے خوش ہو گئی. کبھی کبھی بیویوں کو ون پوزیشن میں بھی لانا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے اور وہ فیل کریں کہ ہم بھی کچھ اچیو کر سکتی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو ہے وہ پیاری تعلیم تھی. دنیا کے ماہر نفسیات حیران ہیں. تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، عمر چھوٹی تھی، تو بڑی خوش. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. کئی سال گزر گئے. پھر ایک مرتبہ ایسا موقع ملا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں. انہوں نے کہا ہاں. جب دونوں نے دوڑ لگائی تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے، فرما بھی رہے تھے عائشہ تلک بتلک، پہلے تو جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تیرا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو اس میں بیوی کے ساتھ دل لگی بھی ہے اور ورزش بھی ہے. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو بھی اگر گھر کے اندر کوئی گراؤنڈ ہو، گراسی جگہ ہو، تو وہاں پر باقاعدہ دوڑنا بھاگنا چاہیے تاکہ ان کی بھی صحت اچھی بنے. ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیٹا بھی ساتھ تھا. احد کے میدان میں آئیں اور وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتی تھی. جب کوئی کافر نبی علیہ السلام کی طرف جانے لگتا وہ صحابیہ اس پر وار کرتی تھیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر قریب آنے لگا جس نے اس کے بچے کو زخم لگایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اس کی ماں کو کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخم لگایا. سبحان اللہ. وہ صحابیہ کتنی جرت والی ہوں گی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ میں جب یہودی قریب تھے تو ادھر سے خطرہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرف حملہ نہ کر دیں، اور واقعی ایک یہودی عورتوں کی طرف آ گیا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے کی چوب نکالی، بانس نکالا اور اس آنے والے مرد کے سر کے اوپر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. اور پھر ایک مرد صحابی جو پہرے پر تھے ان کو بتایا تو انہوں نے اس کی لاش کو یہودیوں کی طرف پھینکا. تو یہودیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ ادھر صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے عورتوں پر حملے کا پروگرام ترک کر دیا. تو جرت تھی نا ان کے اندر جو انہوں نے ایسا کر دیا.